الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي وزيران في الأرض ووزيران في السماء وزيرا في الأرض أبو بكر وعمر ووزيران في السماء جبرائيل وميكائيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی نسبت کے اعتبار سے ایک عظیم شہید، کائنات کا ایک عظیم ترین انسان، رشد و ہدایت کا ایک درخشندہ ستارہ، اسلام کا ایک عظیم سپوت، اسلام کی عزت کا
چمکتا ہوا ستارہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد خلیفہ ثانی رسول سسر رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ اسلام کی تاریخ شہیدوں کے اعتبار سے لبریز ہے۔ اگر تاریخ کا غور سے مطالعہ کرو تو سال کے 360 دنوں میں سے ایک دن بھی آپ کو شہیدوں کے سے خالی اور عظیم انسان کی موت سے خالی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی آبیاری کرنے والے عظیم جانثاروں کی مختلف موقعوں پر مختلف دنوں میں مختلف جگہوں میں شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس شہادت کو ہم لے کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں یوم شہادت بنانا ہے، تو یہ کس کس شہید کا دن مناؤ گے تو پھر کیا کیا کرو گے؟ اسلام نے یہ سبق ہمیں دے دیا کہ شہید کے دن نہ مناؤ، شہید کی سیرت کو اپناؤ، شہید کے کردار کو اپناؤ، شہید کی ایثار جس کام کے لیے ہوئی ہے اس کام کو زندہ کرو۔ اور وہ شہید نے جام شہادت نوش کیا اسلام کی آبیاری کے لیے۔ ہماری زندگیوں سے اسلام نکل رہا ہے اور ہم شہیدوں کے ایام بناتے پھریں۔ شہید نے جس کام کے لیے جان دی اس کام کو اپنا کام بنا کر آگے چلو، پھر یہ ہے شہید کے ساتھ وابستگی۔ شہید اپنی جان دے گیا دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ ہماری زندگیوں سے اسلام اور دین نکل رہا ہے، ہم ہیں شہیدوں کے متوالے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ ہمیں شہیدوں کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شہیدوں نے جس کام کے لیے جان دی اللہ اس کام کے لیے ہمیں بھی اپنی محنت، اپنی لگن، اپنا کام آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ نے پچھلے دو جمعہ میں سنا تھا اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ میں بھی عظیم شہید ہے حضرت عثمان بن عفان۔ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اور تاریخ کا پہلا مہینہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اسلام کا دوسرا عظیم شہید آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا اسلام کے پہلے دن سے شہادت کا سلسلہ چلا، آخر تک چلتا رہے گا، لیکن کچھ باتوں کو یاد کر لیا جاتا ہے، کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ ان عظیم لوگوں کا ہمیں کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عزت کا نام ہے، اسلام کی عظمت کا نام عمر ہے، اسلام کی شوکت اور دبدبے کا نام عمر ہے، کفر کو زیر کرنے کا نام دوسرے لفظوں میں عمر ہے، کفر کے اوپر گھبراہٹ اور خوف طاری کرنے کا نام عمر ہے، کفر کی سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ کو زیر و زبر کرنے کا نام عمر ہے۔ عمر گویا ایک عظیم نام ہے جس کی نام کی سطفت سے بھی کفر نہیں، کفر کا سرغنہ شیطان بھی کانپتا تھا۔ اللہ اس کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو عمر ایک مختصر عین میم را کا نام نہیں ہے، عمر ایک بہت بڑے مفاہیم اور بڑے معانی کا نام ہے، اور یہ صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔ بعض باتیں لفاظی ہوتی ہے، اس بات کی طرف ہمارا مزاج نہیں ہے کہ صرف لفاظی کے اوپر بات آگے پیچھے کی جائے۔ میں نے عرض کیا اسلام کی عزت اور عظمت کا نام عمر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔
حدیث میں آتا ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت، اسلام کی دعوت، اپنی نبوت کی دعوت، اپنی وحی کی دعوت دینی شروع کی ہے۔ بڑے مسائل آئے، جو مسلمان بھی ہوا بڑے شدائد سے، بڑی مشکلات سے گزرا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مسائل پیش آئے، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفوں سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا۔ مسلمان انتہائی مظلومیت کے انداز میں تھے، چند ایک، ہر جگہ ہر وقت ظلم و تشدد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا نقشہ دیکھا تو مسلمان مظلومیت میں تھے، لیکن دوسری طرف کفر تھا، اور پھر کفر کا زور، غلبہ، طاقت تھی۔ فرمایا یہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ اس طاقت کا محور مرکز کہاں ہے؟ وہ نبوت نے پہچانا کہ دو شخصیات ہیں جو پورے عرب کی ایک مرکزیت اور ایک محور، ایک قوت کا نام رکھتے ہیں۔ تو زبان نبوت نے اسی کے اعتبار سے فیصلہ کیا، رات کی تنہائیوں میں بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، بعمر بن الخطاب او عمرو بن حشام۔ یا اللہ اسلام کے لیے دو بندوں میں سے ایک بندہ دے دے کہ عرب کا محور اور مرکز، دبدبہ اور شوکت دو بندوں کے ساتھ ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، دوسرا عمرو بن حشام ہے۔ یا اللہ ان دو میں سے ایک اسلام کو دے دے، اسلام کی عزت بن جائے۔ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی رات کو تڑپ تڑپ کر دعا کرتے رہے، یا اللہ دو میں سے ایک دے دے۔ صبح اللہ کے نبی کے اوپر وحی آئی کہ جو دو بندوں میں سے دعا مانگی ہے، ایک عمرو بن حشام ہے۔ فرمایا عمرو بن حشام کو اسلام نہیں ملے گا، اس کے کرتوت، اس کے کرستانیاں، اس کے ایسے کبھی فعل ہیں، ایسے فعلوں کی وجہ سے ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے۔ کچھ کام انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کے اوپر مورد جباریت لگ جاتی ہے کہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر دعا کی ہے رات کو، اور اب کہہ دیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یا اللہ اسلام کو عزت، عظمت عطا فرما دے، خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ عمرو بن حشام کا نام دوسرے لفظوں میں ابو جہل ہے، کہ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے اللہ سے عمر بن خطاب مانگا ہے۔ دوسرے دن دعا، تیسرے دن دعا کی ہے، اور نبوت کی دعا کو اللہ نے نقد قبول کیا۔ تیسرے دن عمر بن خطاب دارالندوہ کے پارلیمنٹ میں گیا۔ ابو جہل کا دارالندوہ پارلیمنٹ تھا، وہاں پارلیمنٹ کے ارکان سارے موجود تھے، اور پارلیمنٹ کا ایجنڈا یہ تھا کہ محمد کا خاتمہ کرنے کیسے کرے، کون کرے۔ اللہ کے فیصلے اپنے ہیں، کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا ہے محمد کی طرف آگے بڑھنے کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پارلیمنٹ میں بالآخر عمر کو جوش آیا، جذبہ آیا، اور پارلیمنٹ کے ارکان نے بڑی
زوردار تقریریں کر کے اس بات پہ ابھارا کہ عرب کو اگر پاک کرنا ہے، امن دینا ہے، تو محمد کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کون کرے گا اس کام کو؟ کوئی جری بندہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ ان جری لوگوں میں سے عمر بن خطاب تیار ہو گیا کہ یہ کام چلو میں کر لیتا ہوں۔ صبح تلوار لے کر جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں، یہ جا رہا ہے محمد کو مٹانے کے لیے، اور دارالندوہ کے پارلیمنٹ کے تحت پروگرام کے تحت جا رہا ہے۔ اور چلتے 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 راستے میں جلال اور جرار انداز میں پوچھا کیسے جا رہے ہو، کدھر؟ کہا جی یہ شر، فتنہ، فساد، بدامنی، لڑائی جھگڑا گھر گھر میں کر دیا اس محمد نے، اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ بھائی بھائی سے الجھ گیا، ایک مسلمان دوسرا کافر، میاں بیوی آپس میں مسلمان کافر، جنگ لگ گئی ہے۔ ان کا اچھا تو محمد کا خاتمہ کرتے ہو، اس کو مٹاتے ہو، اسلام کو مٹاتے ہو؟ کسی نے بڑے سنجیدگی میں کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تیری سگی بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیری سگی بہن فاطمہ مسلمان ہے، تیرا بنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل مسلمان ہے۔ بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا، اچھا میرے گھر سے محمد کے بندے، محمد کے ہم نوا، یہ شر میرے گھر میں؟ سیدھا گیا بہن کے گھر پہ، دروازے پہ کھڑا ہوا، اندر قرآن کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی بہن فاطمہ قرآن پڑھا رہی ہے، اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قرآن سن رہا ہے۔ میاں بیوی قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ عمر نے سن تو لیا کہ بات سچی ہے، دروازے پہ دستک دی، دستک سے اندازہ ہو گیا بہن کو یہ تو بھائی آ گیا، اور بھائی تو ساحت کفر میں۔ ایک دم اس بہنوئی نے دروازہ کھولا، بہن نے وہ قرآن کے چمڑا پہ لکھا ہوا قرآن تھا، وہ اپنے گھٹنے کے نیچے رکھنے کی، چھپانے کی کوشش کی ہے کہ عمر کو نہ پتہ چلے، لیکن عمر تو سن چکا ہے، فیصلے ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو عمر نے پوچھا یہ کیا میں سن رہا تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ بار بار پوچھا کچھ بھی نہیں؟ کہا میں کچھ سن رہا تھا، میں نے سنا تم مسلمان ہو گئے، تم قرآن پڑھ رہے تھے۔ بہن کی پٹائی کرنے لگے، بتا کیا ہے؟ بھائی آڑے آیا، بہنوئی آڑے آیا، بہنوئی کو بھی مار دیا، بہن کو بھی مارا، لیکن شدت کی انتہا عمر نے کی ہے، بہن نے بھی زبردست بات کی ہے کہ بھائی عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی کا دودھ میں نے بھی پیا ہوا ہے۔ تو اگر کفر میں سخت ہے، مجھے اپنے اسلام میں سختی دکھانے میں فخر ہے۔ تو باطل میں اتنی سختی کرتا ہے، میں حق میں سخت ہوں۔ تو زور لگا دے اسلام مٹانے کے لیے، میں زور لگاؤں گی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا، مجھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ تیرے اندر اس ادوی قریشی ماں کا اگر دودھ کا اثر ہے، میرے اندر بھی ہے۔ عمر بھانپا، اس نے بہن کیا بول رہی ہے؟ بہن کے الفاظ کا اثر عمر بن خطاب پہ ہوا، کہنے لگا پھر اچھا مجھے قرآن تو دکھا دو نا، وہ جو پڑھ رہے تھے وہ صحیفہ، فرمایا نہیں دکھاتی۔ کہا دکھا دو، میں پڑھا ہوا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ عمر پڑھا ہوا آدمی تھا، اسلام سے پہلے بھی یہ پڑھے لکھے طبقے میں تھا۔ بہن نے کہا نہیں تو ناپاک ہے، اور ناپاک آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، غسل کر کے تو آ، قرآن میں دے دیتی ہوں۔ غسل کرایا عمر کو، قرآن تھمایا، ساتھ پڑھایا، اللہ اکبر، بہن نے پڑھنے ذکر کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ سے قرآن چلا، عمر کے دل میں اترتا چلا گیا۔ عمر کے آنسو نکلے، ان کا خدا کی قسم اس کلام سچی سے مجھے جوڑ دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھا، بہنوئی نے کہا اب تجھے نبی کے پاس لے جاتا ہوں، تو جا رہا تھا نبی کے پاس۔ انہوں نے کہا میں پہلے سے جا رہا تھا، یہ تلوار نبی کے لیے رکھی ہے، لیکن اب لے جاؤ۔ لے کر سعید بن زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر کا بہنوئی لے کر گیا دار ارقم میں، ایک خفیہ مدرسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا تھا۔
کفر دندناتا تھا، اسلام کی آبیاری خفیہ مدارس میں ہو رہی تھی، یہ دور بھی تھا۔ یہ اسلام کمزور ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا اسلام کو عزت عطا فرما اللہ، اسلام تو بڑا کمزور جا رہا ہے۔ کفر دندناتا ہے، وہ دارالندوہ کے پارلیمنٹ میں گونجتے تھے، اور مسلمان بچاروں کا یہ حال دار ارقم میں ہے۔ اور عمر بن خطاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے، دار ارقم کے اندر صحابہ کرام پڑھ رہے تھے۔ صحابی میں سے ایک نگاہ ادھر جو بیٹھا ہوا تھا گیٹ کی طرف پڑی، اوے دروازے میں عمر آ گیا، کانپ گئے کہ عمر کا دبدبہ ہے، روب ہے۔ عمر ایک جذبے کا نام ہے، عمر ایک قوت کا نام تھا کفر میں بھی، اسی لیے تو نبی نے مانگا تھا۔ صحابی نے کہا اوے عمر آ گیا، ایک گھبرایا، دوسرا گھبرایا۔ انہی مجاہدین میں سے نبی کے جانثاروں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا تشریف فرماتے، فرمایا پریشان مت ہو جاؤ، عمر دار ارقم میں آیا ہے، اس کو پتہ ہے یہاں اسلام کی آبیاری، اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، پڑھنے پڑھانے والے یہاں ہیں، اگر آیا اسلام کے لیے استقبال کریں گے، عزت دیں گے، عظمت دیں گے، اور اگر آیا غلط ارادے سے، حضرت حمزہ نے کہا اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، عمر کی تلوار سے عمر کی گردن اڑا کر دکھاؤں گا، عمر تلوار نہیں چلا سکتا میرے سامنے۔ اسی کو نبی نے اسد اللہ الغالب کہا تھا کہ یہ اللہ کا شیر ہے، حمزہ نبی کا چچا تھا، یہ شیر خدا کا لقب اس کو ملا ہے نبی زبان نبوت سے۔ اور حمزہ نے جرت اور جلال میں جب کہا آنے دو عمر کو، عمر بھی سن گیا۔ فرمایا عمر کی عزت اپنی جگہ ہوگی، عمر کا دبدبہ اپنی جگہ ہوگا، عمر آئے ارادے سچے سے تو استقبال ہے، نہیں تو عمر کی تلوار سے عمر کا آج سر اڑاؤں گا۔ عمر آگے بڑھا اور حضرت حمزہ ہی نے اس کو سنبھالا اور بات کی ہے، کہا ہے کہ پیچھے دیکھا سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، سچا صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے یہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا اسلام کلمہ پڑھنے کے لیے عمر آ چکا ہے، تلوار رکھی، نبی بھی بول پڑے۔ اسی دوران حمزہ کے بعد فرمایا نبی نے فرمایا اس وقت، فرمایا عمر آیا نہیں، عمر کو لایا گیا ہے، عمر آیا نہیں ہے، عمر کو لایا گیا ہے۔ میں نے رات کو رب سے مانگا تھا اور یہ عمر نہیں آیا، میری دعاؤں کا جواب آ گیا ہے۔ یہ تڑپ تڑپ کر میں نے رات کو مانگا تھا عمر دے دے اللہ، اللہ نے عمر دے دیا ہے اور میری دعاؤں کا جواب آیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، عمر کے آنسو آگے کہا اچھا دارالندوہ کے پارلیمنٹ میں قتل کے منصوبے، میں قتل کے لیے آ رہا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے محمد کی دعا ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش میں کام کر گئی ہے۔ قتل کرنے والا، مارنے والا کی خود نفس مر گیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھ گیا، اور کلمہ پڑھا، اب کلاس میں بیٹھ کر سبق پڑھ رہا ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھی ہے خفیہ، باہر اعلانیہ نہیں ہے۔ عمر وہ عظیم انسان تھا، میں نے عرض کیا عمر اسلام کی عزت کا نام ہے، دبدبے کا نام ہے۔ ظہر کی نماز ہوئی ہے، عمر نے کہہ دیا یہ نماز ادھر چھپ کر ادھر، فرمایا انشاءاللہ عمر آ گیا، اب نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ نبی نے فرمایا بیت اللہ میں قوم تو پڑھنی نہیں دیتی نماز، فرمایا اب ہوگی۔ اگلی عصر کے وقت بیت اللہ میں نبی کو نماز پڑھانے والا عمر بن خطاب تھا۔ عمر نے کہا جاؤ، اب کسی کی طاقت روک کر دکھائی، دنیا کو پتہ چلا عمر اسلام میں آیا۔ عمر نے جا کر بیت اللہ سے دروازے میں داخل ہوا، مسجد حرام میں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ لوگوں جس کو پتہ ہے پتہ ہے، نہیں پتہ تو خدا کی قسم میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں محمد کا غلام ہو چکا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے، میرا سامنا کرو، اگر نہیں
آرام سے بیٹھو، آج بیت اللہ کے سائے میں مسلمان نماز پڑھیں گے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لایا، نبی نماز پڑھا، میں دیکھتا ہوں کون منع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! عزت اس عمر بن خطاب سے اللہ نے اسلام کو عطا کی ہے، اور اب بڑھتا چلا گیا، اسلام بڑھتا چلا گیا ہے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھوانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہی عمر تھا، اور کفر کانپ گیا۔ اس نے کہا خو اس عمر سے ہمیں دبدبہ اور شوکت حاصل تھی، آج گیا کفر کا دبدبہ، آج گیا کفر کی شوکت، آج اسلام کو اللہ نے عزت دے دی، دبدبہ دے دیا، رعب دے دیا، عزت دے دی ہے۔ یہ عمر بن خطاب تھا، اللہ اس پہ اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور اسی عمر بن خطاب کو بڑے عرصے تک اس کے کارنامے، 12 سال جس کی حکومت رہی اسلامی، اور کفر کو ناخن چنے چبواتا رہا وہ عمر، اس کی بات 1-2 منٹوں میں، آدھے گھنٹوں میں ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن عظیم انسان کے عظیم کارنامے تھے، جس نے سپر پاور کو پھر زیر کیا۔ کیسر و کسریٰ عمر بن خطاب کے دور میں زیر ہو گیا تھا، اور اسلام دور دراز حصوں تک پھیلا ہے، اور زبردست اسلام کو عزت ملتی چلی گئی ہے۔ دشمنی ہوتا ہے، جیسے بھی کیسا ہو، اس کو اسلام پھلتا پھولتا اچھا نہیں لگتا ہے۔ بالآخر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، فیروز نامی، اور ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ اس ظالم نے عمر بن خطاب سے ملاقات کی تھی، اپنے مطالبے رکھے، عمر نے کہا انشاءاللہ سارے مطالبے منظور ہیں۔ مجوسی تھا، لیکن اس نے بغض دل میں رکھا ہوا تھا، اور عمر کو یہ کہہ دیا تھا، یہ پن چکی بناتا تھا، اور عمر نے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے مصری ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہتا ہے ایک پن چکی آپ کے لیے بھی بناؤں گا جو ہوا میں چلے گی۔ عمر بن خطاب سمجھ گیا، اس نے کہا اس بندے نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ عمر کی عجیب بصیرت، لوگوں نے کہا یہ آپ تک کہاں پہنچ سکے؟ عمر نے کہا بندہ قتل کی دھمکی دے گیا مجھے، چلو اللہ خیر کرے۔ بالآخر ذی الحجہ کے آخری دنوں میں 27 ذی الحجہ، 26 ذی الحجہ، صبح کی نماز مسجد نبوی میں مصلی رسول کے اوپر عمر بن خطاب پڑھانے کے لیے آگے آیا، پیچھے ہزاروں صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ صبح کی نماز عمر بن خطاب پڑھانے کے لیے آگے آئے، امیر المومنین آ گیا، نماز امیر المومنین پڑھاتے تھے، مصلی رسول پر آئے، اور عمر بن خطاب پہلے صفیں درست کرانے کا اعلان کر دیتے، اور کہہ دیتے پہلی صف میں جید علماء کرام کھڑے ہوں گے، پیچھے دوسرے درجے کے علماء، پیچھے تیسرے درجے کے علماء، پیچھے چوتھے درجے کے علماء، پیچھے عوام۔ یہ عمر کی زبردست ترتیب تھی حدیث نبوی کی وجہ سے۔ تو عبداللہ بن عباس نبی کے چچا کے بیٹے فرماتے ہیں میں چھوٹے علماء میں چوتھی صف میں تھا، تو مصلی رسول کے اوپر عمر بن خطاب آیا، صفیں سیدھی کی، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، چراغ تھے، یہ لائٹیں تو نہیں تھیں کہ عمر آ گیا نماز پڑھانے، اور عمر نے کہا اللہ اکبر، مسجد گونجی عمر بن خطاب کی تکبیر سے، سب کو پتہ چلا نماز پڑھانے والا عمر بن خطاب ہے۔ لیکن اسی دوران وہ بندہ چادر اوڑھ کر اندر تلوار لے کر زہر آلود چھپا ہوا تھا صف میں، آگے بڑھا، عمر نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے، اس نے ایک وار عمر پہ کیا، لیکن عمر کی نماز تھی، ہماری نماز نہیں تھی۔ عمر نے ضرب کھا لیے لیکن حرکت نہیں کی نماز میں، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے عمر۔ دوسرا وار کیا، تیسرا وار کیا، چوتھا وار کیا، عمر کا پیٹ کاٹ کر کمر کاٹ کے رکھ دیا۔ عمر اس وقت کھڑا نہیں ہو سکتا، عمر ایک دست مصلی کے ساتھ بیٹھ گیا دو زانو ہو کر، عمر اتنا زخمی، پیٹ کٹ گیا، کمر کٹ گئی۔ عمر کمال کا آدمی، میں نے ابتدا میں ذکر کیا، یہ شہیدوں کے دن منانے نہیں ہیں، شہیدوں کا کردار اپناؤ۔ عمر نے کہا عمر کی جان جا سکتی ہے لیکن نماز اور اللہ کا حکم ضائع نہیں ہو سکتا ہے، نماز اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی۔ عمر ایک طرف ہوا، پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پکڑا، آگے کیا، نماز پڑھا۔
نماز کے اندر نائب امام بنا سکتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، ایک دم آگے کیا۔ عمر بن خطاب نے جب اس کو آگے کیا، عمر بن خطاب نے، تو عبد الرحمن بن عوف نے الحمدللہ سے قرات شروع کی ہے۔ یہ درمیان جو سبحان اللہ آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اسی دوران کام ہو چکا ہے، چند منٹوں میں، چند سیکنڈ میں آگے الحمدللہ رب العالمین میں عبد الرحمن بن عوف نے قرات شروع کی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا اللہ، اللہ اکبر عمر کی تھی اور اب قرات عبد الرحمن بن عوف کر رہا ہے نماز میں، یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ پریشان، جلد از جلد عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی ہے اور عمر نے نماز پڑھی ہے، خود معذور ہو گیا، پڑھا نہیں سکتا تھا، نماز پڑھ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور لگاتار خون بہے تو پھر اسی حالت میں نماز ہوتی ہے، خون بند رکتا نہ ہو تو اسی حالت میں معذوری میں نماز ہوتی ہے۔ عمر نماز پڑھی ہے، لوگوں نے نماز پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف نے جب سلام پھیرا اس وقت عمر متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بولا، فرمایا اکلنی کلب من کلاب النار، جہنم کے کسی کتے نے مجھے کاٹ ڈالا ہے، مجھے مار دیا ہے، کون ہے پتہ کرو ذرا۔ عمر یہ زخمی ہے، پیٹ کٹا ہوا ہے، کمر کٹی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، زبردست جرار ہے، پوری کیفیت کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ اسلامی حکومت سنبھالے ہوئے ہیں۔ پتہ کیا بندے کا پتہ کرو، پتہ کیا اس نے 12 بندے اور شہید کر دیے تھے، تلوار مارتا چلا گیا ظالم۔ آخر میں ایک صحابی نے پکڑا تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اپنے آپ کے دل میں اپنا چھرا گونپ دیا تھا، مر گیا تھا بغیرت۔ فرمایا کہ یہ تو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا فیروز، اور عمر نے فرمایا اچھا الحمدللہ مجھے کافر نے مارا ہے، مسلمان کے ہاتھ سے تو نہیں مرا ہوں نا۔ شہادت کی موت نبی کی مسجد میں مصلی رسول پر ہو رہی ہے۔ عمر نے اس زخمی حالت میں بڑے کام سنبھالے، 3 دن تک اسلامی حکومت کا پورا نقشہ سنبھالا اس انسان نے۔ ہم ہوتے تھے ہائے اللہ مر گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا۔ عمر نے کہا فلاں صوبہ فتح ہو رہا تھا، مجاہدین کا پتہ کرو کیا ہوا، فلاں صوبے کا پتہ کرو، فلاں جگہ کا پتہ کرو، فلاں جگہ کا پتہ کرو، سارا نظام سنبھالا، عورتوں کے حقوق بیان کیے، فرمایا میں عورتوں کے بارے میں وہی حکم دیتا ہوں جو نبی نے جاتے جاتے حجۃ الوداع میں فرمائے، یتیموں کے حق بیان کیے، ملازموں کے حق بیان کیے، غلاموں کے حقوق بیان کیے، اسلام کا ڈھانچہ بیان کرتا ہوا پورا ایک نظم قائم کر رہا ہے۔ کیسا عظیم انسان ہے۔ تیسرے دن ذی الحجہ کی آخری تاریخ تھی، عمر نے کہا میں نے بچنا نہیں، انہی زخموں سے میں نے جانا ہے، میری شہادت ہے، میں اسلام کو اپنے نہج پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو اس وقت فرمایا بیٹے جاؤ، میں اب جا رہا ہوں، بس اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، اماں عائشہ کا حجرہ ہے، نبی اس میں آرام فرما ہے، نبی اس میں دفن ہے، اماں عائشہ کا والد محترم ابو بکر ان کے پہلو میں ہے، اماں عائشہ کو جا کر میرا پیغام دے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جا کر کہہ دینا عمر تجھے سلام کرتا ہے۔ یہ نہ کہا یہ نہ کہنا امیر المومنین، فرمایا آج کل میں امیر المومنین ختم۔ دوسری بات ہے کہ عہدے کو کسی جگہ مقصد کے لیے استعمال عہدے کا نام نہیں کرنا چاہیے، امیر المومنین نہ کہنا، یہ عہدے کو استعمال کیا جائے گا۔ جا کر کہو عمر بن خطاب کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو نبی کے پہلو میں مجھے قبر کی جگہ دی جائے، اور جا کر یہ کہہ دینا اماں اجازت دے دو تو میری قبر کھود دینا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، ذی الحجہ کا آخری دن تھا، اللہ اکبر، رات ہوئی عشاء کے بعد عمر نے کہا نماز ہو گئی ہے جماعت؟ جی ہو گئی ہے۔ نماز عمر نے بھی پڑھی۔ صحابہ نے کہا عمر جس کام کے لیے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا وہ آ گیا ہے۔ بیٹا آگے آیا، جمع غفیر لوگوں کا کھڑا تھا، کہا بیٹے کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ اماں جی میں گیا تھا، بخاری کی روایت بڑی لمبی ہے، اماں جی رو رہی تھی، بے انتہا بے ساختہ رو رہی تھی کہ ہو کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کا سلام پیش کر کے اجازت مانگی، اماں عائشہ نے کہا میں نے تو یہ جگہ اپنی قبر کے رکھی، کمرہ میرا تھا، لیکن آج عمر پہلے چلا گیا، میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کے لیے میں قبر کی اجازت دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے عمر کو دفن کر دو۔
عمر بن خطاب کمال کا آدمی تھا، یہ بہت بڑے عہدے والا، لیکن دنیا کو بتاتا حکمرانوں بغیر اجازت کے کسی کی چیز میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں، اجتماعی کام میں مداخلت نہیں کر سکتے ہو۔ عمر نے پھر بیٹے کو لوگوں کے سامنے کہا، بچے میں ابھی زندہ ہوں، ہو سکتا ہے میرے امیر المومنین کے لفظ سے لوگ دبک کر بات کر دیں، جب میں مر جاؤں گا مجھے لاش میری لے جاؤ گے تو لاش لا جا کر عائشہ کے کمرے کو سامنے کھڑی کر دینا اور کہہ دینا عمر بن خطاب کا جسد حاکی آ رہا ہے، مٹی آ رہی ہے، عمر نہیں ہے، اب اجازت ہے تو اندر لائیں دفن کرے، نہیں تو مجھے اماں نے اجازت خوشی سے نہ دی، مجھے جنت البقیع میں لے جانا، بقیع غرقد میں لے جانا۔ اماں کے پاس لے کر گئے، اماں چیخیں مار کر رو رہی تھی تو عمر کی لاش کندھوں پہ اٹھائی آئی ہے، اماں نے کہا لاؤ یہ جنت کا عظیم سردار آ گیا ہے۔ میں زبان نبوت سے سنا کرتی تھی، نبی فرما جائے کرتے تھے آمن تو آنا و ابو بکر و عمر، فعل تو آنا و ابو بکر و عمر، دخل تو آنا و ابو بکر و عمر۔ میں یہ سنا کرتی، مجھے سمجھ آ گئی تھی یہ تین ساتھی دنیا میں بھی اکٹھے، قبر میں بھی اکٹھے، حشر میں بھی اکٹھے، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، آنے دو اس کو۔ تو یکم محرم الحرام کے اندر عمر بن خطاب کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اسلام کا پہلا مہینہ، پہلے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن 3-4 دن تک عمر نے زخمی حالت میں اسلام کو پورا نقشہ دیا ہے، مسلمانوں کی سلطنت کو مضبوط کیا ہے۔ اسی دوران عمر بن خطاب نے اپنا حلیفہ بھی بنا لیا، 6 بندے منتخب کیے کہ مشورہ کرو، 6 میں سے جس کو خلافت دینا چاہتے دے دو، تاکہ میرے بعد گڑبڑ نہ ہو جائے، اور نبی کی حدیثیں سنائیں۔ دنیا حیران ہے اس عظیم انسان سے کہ زخمی حالت میں یہ کیا کر رہا ہے۔ عثمان بن عفان کے ہاتھ پر عمر کے سامنے لوگوں نے بیعت کر دیا تھا، علی بھی اس میں شامل، سارے شامل تھے، علی کو بھی شورا کا ممبر بنایا، 6 کمیٹی کا جو ممبر تھے ان میں علی بھی شامل تھے، عثمان بھی تھے، طلحہ تھا، زبیر تھا، سعد بن ابی وقاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے۔ فرمایا 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، ابھی بنا لو، تاکہ بعد میں دنیا رخنہ نہ ڈالے۔ کیسا عمر تھا۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا ہے، مجھے رات کو ایک بیوقوف کا کلپ سنا رہے تھے، سوشل میڈیا پر کون آتا ہے، خدا کا بندہ نکمی قسم کے لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی شے ہی ہوگی۔ وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک پاگل کہہ رہا ہے، دماغ اس کا خراب تھا فوج کے اندر، وہاں سے اس کو نکالا، وہ ادھر مفسر اور محدث بن کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کون ہے وہ؟ جی پاگل تو ہے، میں کہہ چکا نہ، وہ مفسر نہیں، جھوٹا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انجینئر، وہ کیا ہے انجینئر صاحب، جی انجینئر محمد علی، یہ فوج کا انجینئر کو میں وہ تھا، وہاں سے پاگل سمجھ کر اس کو نکالا ہے، ادھر آ کر وہ ہمارا دینی رہنما بن گیا ہے۔ وہ خدا کا بندہ دینی رہنما کسی کو بناؤ، کسی کو سنو، وہ کچھ ادھر ادھر کی بکواسات کر رہا ہے عمر بن خطاب کے بارے میں اور تاریخ کو مسح کر رہا ہے۔ مجھے ایک کلپ سنا ہے، میں نے کہا دفع کرو پاگلوں کی باتوں کو، قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، نبی کے فرمان ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے صحابہ کے لیے پاگلوں کی کہانی نہیں سنی ہے، نہ تاریخ کو ہم نے دیکھنا ہے، صحابہ کے لیے ہم قرآن و حدیث سے پوچھیں گے۔ یہ صحابہ کی عزت اور عظمت کا تقدس قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کیا، لیکن اسلام کو وہ عزت اس انسان نے دلائی ہے، دنیا کفر اس وقت سے زیر ہوتے 800 صدیوں تک اسلام غلبے کے ساتھ تھا۔ 800 صدیوں کے بعد مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کا نقشہ ٹوٹا، 56 اور 57 ریاستوں میں بدلا، اور آج تک مسلمان پستی کا شکار ہے۔ اللہ دوبارہ عمر بن خطاب جیسا لا کر اسلام کو دوبارہ قوت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔